علی اور جادوئی طوطا۔ ایک زمانے میں ایک شاندار اور خوشحال سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ یہاں کے لوگ نہایت خوشحال اور امن پسند تھے اور سلطنت میں ہر طرف خوشیوں کا دور تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ سلطنت زمین پر جنت کی مانند تھی، لیکن پھر ایک دن ایک حسد سے بھرا ہوا ظالم جادوگر آیا اور اس نے اپنی سحر انگیز طاقت سے پورے شہر کو بے جان چیزوں میں بدل دیا۔ اب لوگ درخت، برتن، کرسی اور پتھر بن چکے تھے۔ پوری سلطنت ویران اور سنسان ہو چکی تھی اور اسے سنسان نگر کہا جانے لگا۔ لوگ وہاں جانے سے ڈرتے تھے کیونکہ مشہور تھا کہ وہاں جادو کا اثر ہے اور کوئی بھی وہاں گیا تو کبھی واپس نہیں آیا۔ علی نامی ایک نوجوان جو ہمیشہ مہم جوئی کا شوقین تھا، سنسان نگر کی ان پر اسرار کہانیوں کو سن کر بہت حیران ہوا تھا۔ ایک دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سنسان جگہ کا راز جاننے کے لیے وہاں جائے گا۔ علی جب سنسان نگر پہنچا تو اسے ہر طرف بے جان چیزیں نظر آئیں۔ جیسے ہی وہ ایک درخت کے پاس سے گزرا، اس نے درخت کی خرگوشی سنی، بچاؤ بچاؤ۔ علی حیران ہو گیا اور درخت سے پوچھا، تم کون ہو؟ درخت نے بتایا، ہم سب یہاں کے لوگ تھے، لیکن اس ظالم جادوگر نے ہمیں چیزوں میں بدل دیا۔ اس کی جان ایک طوطے میں ہے جو جادوئی جنگل کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اگر تم اس طوطے کو ڈھونڈ کر ختم کر دو تو ہمیں آزادی مل سکتی ہے۔ علی کو پتا چلا کہ جادوگر کی جان ایک طوطے میں بند ہے اور جب تک طوطا زندہ ہے جادوگر بھی زندہ رہے گا اور کوئی اسے شکست نہیں دے سکے گا۔ علی نے عزم کیا کہ وہ جادوئی جنگل میں جا کر طوطے کو ڈھونڈے گا اور جادوگر کا خاتمہ کرے گا۔ علی نے جادوئی جنگل کا سفر شروع کیا جو خوفناک اور پر اسرار تھا۔ راستے میں سے کئی جادوئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، کبھی درختوں کی جڑیں سے پکڑ لیتی تو کبھی پتھر راستہ روک لیتے، لیکن علی اپنی ہوشیاری اور بہادری سے ان تمام مشکلات کا سامنا کرتا رہا۔ آخر کار علی جنگل کی گہرائی میں پہنچا جہاں جادوگر کا محل تھا۔ جادوگر بہت ہی طاقتور اور خطرناک تھا۔ جادوگر نے علی کو دیکھتے ہی کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تم بھی میرے جادو کا شکار بننا چاہتے ہو؟ علی نے جواب دیا، میں تمہارے طلسم کا خاتمہ کرنے آیا ہوں۔ جادوگر ہنسنے لگا اور کہا، میری جان ایک طوطے میں ہے، تم مجھے کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ علی نے جادوگر کی بات سنی لیکن وہ جادوگر کی چالاکی سے خوف زدہ نہیں ہوا۔ علی نے جادوئی محل کے اندر طوطے کی تلاش شروع کی۔ آخر کار وہ ایک پرانے پنجرے کے اندر ایک خوبصورت سبز طوطے کو پا لیتا ہے۔ علی سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی طوطا ہے جس میں جادوگر کی جان ہے۔ علی نے جلدی سے طوطے کو پکڑا اور جیسے ہی اس نے طوطے کی گردن مروڑی، جادوگر چیخا اور زمین پر گر کر مر گیا۔ طوطے کی موت کے ساتھ ہی جادوگر کی جان بھی ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ جب علی نے جادوگر کا خاتمہ کیا اور طوطے کو ختم کر دیا تو جیسے ہی جادو کا اثر ٹوٹا، سلطنت نورستان میں ایک شاندار تبدیلی آ گئی۔ ہوا میں ایک تازگی اور روشنی کا احساس ہوا اور ہر طرف چمک اور خوشبو پھیل گئی۔ تمام بے جان چیزیں دوبارہ زندہ انسان بن گئیں۔ لوگ حیران کن خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے۔ ہر شخص نے اپنی زندگی کی طرف لوٹنے کا شکرانہ ادا کیا اور ہر ایک کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سلطنت کے لوگ اپنے پیارے شہر کی بحالی کے لیے ایک زبردست جشن منعقد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے گاؤں کی مرکزی جگہ پر ہو کر رقص کرتے ہیں جہاں پھولوں کی پتیاں اور رنگین چراغ لگائے گئے تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا اور لوگ اپنی زندگی کے اس نئے آغاز کا جشن مناتے تھے۔ بادشاہ جو لوگوں کی خوشیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، نے سب کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، ہم نے ایک بڑا چیلنج دیکھا لیکن ہماری یکجہتی اور بہادری نے ہمیں بچا لیا۔ ہم دوبارہ خوشحال ہوں گے اور کبھی بھی اپنی محبت اور بھائی چارے کو نہیں بھولیں گے۔ تو بچوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی بھی مشکل حالات میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ بہادری، عزم اور دانش مندی سے ہم سب سے بڑی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرنا ہمیشہ ایک بہترین عمل ہوتا ہے۔